خالصتاً صحیح حدیث میں سب سے پہلی تصنیف کون سی ہے؟ اس موضوع پر مشتمل سب سے پہلی تصنیف صحیح بخاری لکھی گئی ہے، پھر صحیح مسلم، اور قرآن کریم کے بعد یہ دو صحیح ترین کتابیں اور ان کی مقبولیت پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ یہ جو بات ہے کہ سب سے صحیح کتاب کون سی ہے، تو اس سے یہ محدثین نے یہ تاثر دینے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس میں ساری حدیثیں صحیح ہیں صحیح بخاری میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کوشش کے مطابق انہوں نے اس میں احادیث کو جمع کرنے کے لیے یا اپنی کتاب میں صحیح حدیث جمع کرنے کے لیے انہوں نے جو شرائط لگائی ہیں وہ شرائط بہت سخت لگائی ہیں، کبھی شرائط انہوں نے لگائی ہیں جو کسی اور محدث نے نہیں لگائی ہیں۔ اس لحاظ سے ان کی کتاب کا درجہ زیادہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری اس میں حدیثیں صحیح ہیں، اس سے کم درجے کی حدیث کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگوں نے آج سمجھ لیا اور ہر طرف یہی شور ہے، جس کو کہتے ہیں بخاری سے بس حدیث سنائے، صحیح بخاری سے حدیث سنائے۔ بھائی صحیح بخاری سے حدیث صرف سنانی ہے تو اگر وہ صحیح بخاری میں ساری صحیح حدیثیں اور باقی حدیثیں صحیح نہیں ہیں تو پھر وہ جو محدثین تھے جنہوں نے حدیثیں اس میں جمع کی، آج ہم نے تو نہیں نہ بتانا بھائی کون سی حدیث صحیح ہے۔ انہوں نے جن محدثین نے، مثلا امام ترمذی ہے، آپ ترمذی شریف کو پڑھیں گے، ہر حدیث کے آخر میں وہ لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح حسن غریب، اس کا 2 درجہ وہ لکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے تک جب انہوں نے حدیث کی کتابیں جمع کی، اس زمانے تک جتنے اس حدیث کے راوی تھے ان پہ ہم نے بحث کرنی ہے نا۔ امام ترمذی تک جتنے حدیث کے راوی تھے ان پہ بحث کرتے ہیں کہ وہ راوی کیسے تھے، ان راویوں کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ وہ راوی کیسے ہیں، تو انہوں نے ان سے حدیثیں لے کے لکھ دی۔ تو اگر ساری حدیثیں اگر صحیح نہ ہوتی تو وہ ان کو لیتے ہی نہ۔ اگر وہ سارے راوی برے ہوتے جن سے حدیثیں امام ترمذی نے لی ہیں، امام ابن ماجہ نے لی ہیں، امام نسائی نے لی ہیں اور محدثین نے لی ہیں، اور اس کے بعد سے یعنی یہ تو نہیں کہ صرف پہلی دوسری صدی میں حدیثیں لکھی گئی ہیں، اس کے بعد بھی حدیثوں کے مجموع آتے رہے، حدیثیں جمع کی جاتی رہیں۔ تو یہ جو لوگوں کا ایک تاثر ہے کہ صرف صحیح بخاری اور مسلم سے دلیل دیں، تو یہ صرف یہ دلیل نہیں ہے کہ یہی صحیح ترین کتابیں، ان کے علاوہ کوئی اور صحیح ہے ہی نہیں ہے۔ صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتاب میں حدیث درج کرنے کے لیے جو شرائط جو انہوں نے وضع کی نا، وہ شرائط سب محدثین سے سخت تھی۔ بس اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری حدیثیں اس میں صحیح ہیں اور باقیوں میں صحیح نہیں ہے جی ہم صرف حدیث بخاری سے لیں گے۔ اس سے پہلے اس دن بھی آپ کو مثال دی تھی، ان سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں حدیث کی، جو مجموعے جمع کیے گئے ہیں، ان میں جو حدیث ہوں گی وہ زیادہ صحیح ہوں گی، اور ان کے راویوں ان کے رسول اللہ کے درمیان کیونکہ واسطہ بہت کم ہے، درجے کم ہے، راویوں کے راوی کم ہے، جب راوی کم ہے تو بعض کم حدیثوں پہ ہوگی، اور ان میں جب درجہ حضور اور صحابہ کے درمیان تھوڑے راویوں کا فاصلہ آئے گا صحابہ اور تابعین کا، تو صحابہ اور تابعین تو اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، اس لیے ان کی حدیثیں زیادہ اعلیٰ ہوں گی۔ اس لیے یہ والا جو یہ امت کو تاثر دیا گیا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہی، اور خاص طور پر بخاری سے بس حدیثیں لیں گے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیحین میں سے کون سی کتاب زیادہ صحیح ہے؟ ان دونوں میں سے اصح صحیح بخاری ہے، اس میں بہت زیادہ علمی فوائد ہے۔ صحیح بخاری کی احادیث کی سند پوری طرح متصل ہے، صحیح بخاری کی جو حدیث ہے ان کی سند پوری طرح متصل ہے، نیز اس کے راوی زیادہ ثقہ ہے۔ حدیث صحیح کے لیے پہلی شرط کیا تھی؟ کہ اس کی سند متصل ہو اور راوی جو ہے ثقہ ہو اور اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت نہ کریں۔ اس لیے بھی یہ اس کا درجہ زیادہ ہے کیونکہ اس میں وہ فقہی استنباطات اور حکمتی نکات موجود ہیں جو مسلم میں نہیں ہیں۔ امام بخاری جو ہے نا، باقی محدثین نے صرف حدیثیں جمع کی ہیں، امام بخاری نے اس حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت ہوا تو بعض جگہ ان فقہی استنباطات مسائل کو بھی ذکر کیا ہے، تو جب فقہی استنباط اور جو حدیث سے جو نکات نکلتے ہیں وہ انہوں نے ساتھ لکھے ہیں، اس لحاظ سے یہ جو حدیث ہے، یہ جو کتاب ہے، اس کا درجہ باقی کتابوں سے زیادہ ہے۔ لیکن امام بخاری نے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے بڑے محدثین ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور ان کا امت پہ احسانات ہیں، اور ایسے متقی اور نیک لوگ کہ جن کے بارے میں رسول اللہ کے جن کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں، لیکن انہوں نے جو ان سے پہلے جو فقہاء ہوئے ان کی مخالفت کی ہے، ان کے مخالف بھی مسائل لکھے۔ مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 150 ہجری میں ان کا وصال ہے، ان کا موقف ان کے بعد جگہ ان کے خلاف آیا، اور انہوں نے خود بھی مسائل انہوں نے لکھے ہیں جو فقہ حنفی کے خلاف لکھے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث لکھتے ہیں، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ فلاں، مثلا امام احمد بن حنبل اس سے یہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں، امام شافعی یہ فرماتے ہیں، اور امام اعظم کا نام آتا ہے تو ان کا نام نہیں لکھتے
کہتے ہیں قال اہل الکوفۃ ھذا، کوفے والے یوں کہتے ہیں، قال اہل الرأی، اہل رائے یوں کہتے ہیں۔ تو اس لیے اتنے بڑے بڑے محدثین نے امام اعظم سے اختلاف کیا اور ان کا نام بھی پورے طریقے سے نہیں لیا انہوں نے۔ جامع ترمذی میں پوری کتاب میں مفتی جہاں پہ ان کا ذکر آئے گا، کہیں اہل رائے ذکر کریں، کہیں اہل کوفہ، کہیں شاید انہوں نے نام لیا ہو، ورنہ باقی محدثین کے نام انہوں نے ذکر کیے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فقہ اور ان کے اجتہادات کے مقابلے میں جب صحیح بخاری کی روایات پیش کی جائیں گی تو ہم وہاں پہ یہ کہیں گے کہ امام اعظم جو ہے وہ امام بخاری کے ایک صدی پہلے کے محدث ہیں۔ جب ان سے پہلے ایک صدی کے محدث ہیں تو انہوں نے جب احادیث لی ہیں تو اس زمانے میں تمام احادیث صحیح تھی، اس وقت ان احادیث پہ اعتراض نہیں تھے، اس وقت ساری احادیث ہی صحیح تھیں۔ یہ جیسے جیسے زمانہ آگے گزرا، راوی زیادہ ہوتے گئے، ان پہ بحث ہوئی، جب بحث ہوگی تو پھر اس وقت کچھ ظاہر اس میں زیادہ راوی آتے جائیں گے، پھر ان پہ بحث ہوگی، پھر حدیث اس راوی کے اعتبار سے حدیث صحیح نہ رہی۔ یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ دیکھیں ایک بات ہے، میں نے اپنے استاد سے سنی اور میں نے آپ کو بیان کر دی، میرے اور استاد صاحب کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، میں نے ان سے بات سنی، جو بات سنی تھی ویسے آپ کو بیان کر دی، یہ بات تو ایسے صحیح ہوگی۔ مجھ سے ایک بندے نے سنی، جس نے سنی اس نے آگے کسی شاگرد کو پڑھائی، اس نے آگے کسی کو پڑھائی، اس سے آپ نے جب بات سنی تو وہ درمیان میں ہو سکتا ہے بات بدلتے بدلتے بدل جائے۔ اب راوی پہ بات ہوگی، بھائی آپ کو جب میں بات کروں گا، میں آپ کو کہوں گا میں نے اپنے استاد جی سے سنی ہے، تو جو بات میں نے اس سے سنی تو میں نے ویسے آپ کو بیان کر دی۔ اس میں کوئی ضعیف راوی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو مجھ پہ بھی اعتماد ہوگا اور جو میں نے اپنے استاد سے بیان کی اس پہ بھی اعتماد ہوگا۔ جب اس میں 5 واسطے اور آ جائیں گے تو پھر ظاہر ہے اگر بات یہ کمزور نکلے گی تو پھر ان واسطوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کمزور نکلے گی نا، پھر وہ بات ضعیف ہو جائے گی۔ تو امام اعظم اور رسول اللہ کے درمیان جب واسطے ہی کم ہے، ابھی ہم رفع یدین پہ حدیث پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حدیث صحیح نہیں ہے، جی رفع یدین کے نہ کرنے پہ حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ امام اعظم نے جب اس حدیث کو بیان کیا تھا اس وقت تک وہ حدیث صحیح تھی، کیونکہ امام اعظم اور رسول اللہ کے درمیان جو راوی تھے ان کے اعتبار سے دیکھیں وہ حدیث صحیح تھی۔ بعد میں اس کو ضعیف کہا گیا، کیونکہ جب امام بخاری نے یا باقی محدثین نے حدیث روایت کی تو واسطے اتنے آ چکے تھے درمیان میں کہ ان میں کوئی راوی ضعیف تھا، اس کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہا گیا۔ میں نے کہا نا حدیث کو صحیح اور ضعیف کس وجہ سے کہا گیا؟ راویوں کی وجہ سے، اور راوی جو ہے وہ بعد میں امام اعظم کے بعد کوئی ایسا راوی ہے جس کی وجہ سے کہا کہ حدیث ضعیف ہے۔ امام اعظم کے زمانے میں ساری حدیثیں ہی وہ صحیح تھیں اور ضعیف حدیث کم تھی، بعد میں جیسے زمانہ گزرتا گیا راوی زیادہ ہوتے گئے تو حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں۔ بھئی حدیث پر ضعیف کا حکم لگاتے گئے، حدیث تو پھر بھی رسول اللہ کا فرمان اگر حضور نے فرمایا تو وہ صحیح ہے۔ اس دن بھی ہم نے بات پڑھی تھی، ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بات ویسے ہی آگے بیان ہو رہی ہو، وہ راوی کی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا کہ یہ راوی صحیح نہیں تھا تو اس حدیث کو صحیح یا ضعیف کہہ دیا گیا۔ اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جس حدیث کو ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے راوی سارے صحیح ہیں، کیا پتہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اور وہ بات رسول اللہ نے جیسے فرمائی ہو ویسے نہ ہو۔ دونوں طرح سے بات ہے، بات صحیح ہو اور روایت کرنے والے ضعیف ہو گئے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ روایت کرنے والے تو سارے اعلیٰ درجے کے لیکن بات میں کوئی حکم آ گیا ہو، بات کوئی آگے پیچھے ہو گئی ہو، اس طرح حدیث میں ممکن ہے۔ تو 3 وجہ بیان کیے، ایک تو امام بخاری کی روایات ساری متصل و اسناد ہے، دوسرا ان میں راوی سارے ثقہ ہیں، اور تیسری کیا کہ فقہ استنباطات اس میں موجود ہیں جو باقی کتابوں میں نہیں ہے۔ پھر بخاری کا صحیح مسلم سے اصح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجموعی اعتبار سے صحیح ترین ہے، ورنہ صحیح مسلم کی بعض حدیث صحیح بخاری کی بعض حدیث سے زیادہ قوی ہے۔ مجموعی لحاظ سے دیکھا جائے تو کل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو زیادہ، مثلا یوں کہہ لیں کہ زیادہ صحیح احادیث جو ہے وہ زیادہ ہے، ورنہ مسلم میں کچھ ایسی حدیث موجود ہیں جو درجے میں صحیح بخاری کی حدیث سے زیادہ قوی ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ صحیح مسلم جو ہے وہ صحیح بخاری سے اصح ہے، مگر زیادہ کا قول یہ ہے کہ صحیح بخاری اصح ہے۔ صحیح مسلم کو کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہ امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں حدیث کو درج کرنے کے لیے جو شرائط لگائی ہیں وہ امام بخاری سے زیادہ سخت لگائی ہیں۔ انہوں نے امام مسلم نے اپنی کتاب میں احادیث درج کرنے کے لیے جو شرائط متعین کی تھی وہ شرائط امام بخاری کے مقابلے میں سخت تھی، اس وجہ سے بعد نے یہ کہہ دیا کہ امام مسلم کی جو کتاب ہے یہ زیادہ صحیح ہے۔ کیا امام بخاری مسلم نے اپنی صحیح میں تمام صحیح روایات کا التزام کیا ہے؟ یعنی ساری حدیثیں انہوں نے صحیح نقل کی؟ التزام کرنا مطلب صحیح حدیثیں کہ لازمی طور پر وہ صحیح حدیثیں روایت کریں گے، کیا انہوں نے ایسا کیا ہے؟ امام بخاری امام مسلم نے اپنی صحیح میں صحیح احادیث کا نہ تو احاطہ کیا ہے
نہ ہی اس کا اہتمام کیا. احاطہ کا مطلب ساری صحیح حدیثیں انہوں نے بیان کر دی ہوں. دو باتیں ہی الگ سے. ساری صحیح حدیثیں انہوں نے اس کے اندر بیان کر دی ہوں، باقی جو حدیثیں ہیں وہ صحیح نہیں رہی، ایسا نہیں ہے. ساری صحیح حدیثیں انہوں نے بیان کر دی ہو، یا پھر صحیح حدیثوں کا اہتمام کیا ہو، مطلب کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ صرف صحیح حدیثیں ہم ان میں لائیں گے، کوئی اور حدیثیں نہیں آئیں گی. ایسا بھی نہیں ہے، اس میں ضعیف